اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اس آیت کو عربی میں پڑھنے اور سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر عربی کے صرف ترجمہ پڑھا جائے گا تو سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو بھی مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ تو کا معنی خوشی کے ساتھ، کر کا معنی مجبوراً۔ پھر آگے فرمایا ظلالہم، ان کے سائے یعنی مخلوقات تو علیحدہ، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ غدوف کا معنی صبح، آصال کا معنی شام۔ یہاں جو لفظ آتا ہوا و کرہن، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سجدہ کرنے کا معنی ہے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ مجبوراً ہو۔ جیسے بارش کا نظام ہے، بارش آتی ہے تو کائنات کا ہر وجود اس بارش کے نظام کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، مجبوراً مانے یا خوشی سے مانے۔ بارش ہونی ہے، وہ اس بارش کو روک نہیں سکتا۔ تکوین کے اندر اللہ کے جتنے احکام ہیں، جتنے نظامات ہیں، ان سب کے کائنات کا ہر فرد، کائنات کا ہر وجود اس کے تابع ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے من رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، اور انہیں بتائیے کہ اللہ ہے۔ قل، پھر ان سے کہیے افتخذتم من دونہ، کیا اتخذتم فاعل بیچ میں ہے، اس کے بعد اتخذتم، کیا تم نے بنا رکھے ہیں من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، رکھوالے، دوست، مددگار۔ لا یملکون، ایسے دوست بنا رکھے ہیں یعنی بت بنا رکھے ہیں جنہیں تم اپنا رکھوالا سمجھتے ہو۔ ان کا اختیار یہ ہے کہ لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے، لِأَنفُسِهِمْ، اپنی ذات کے لیے، ضرًا ولا نفع، نہ نقصان کا نہ فائدے کا۔ اگر انہیں کوئی چیز نقصان پہنچائے تو وہ اپنے سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی چیز انہیں فائدے کی ملے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ بت ہیں جو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، تم نے انہیں اللہ کے مقابلے میں اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے۔ قل، ان سے کہیے حل یستوی الاعمی والبصیر، حل، کیا یستوی برابر ہو سکتا ہے الاعمی اندھا، والبصیر اور بینا، بینا اور نابینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا مثال دی کہ اعمی سے مراد کافر ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اور بینا سے مراد مسلمان ہے جس سے راہ ہدایت ملی ہوئی ہے۔ ام، کیا، یا الحق تستوی ظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں ظلمات، اندھیرے یعنی کفر کی تاریکیاں، وہ نور، نور ہدایت کا نور۔ ام جعلو، کیا جعلو، انہوں نے بنایا ہے، للہ، اللہ کے ساتھ، شرکا، شریک بنائے ہیں۔ ام جعلو للہ شرکا، انہوں نے جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں، خلقو، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، کخلقہ، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، کیا انہوں نے بھی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں جس طرح اللہ نے پیدا کی ہیں؟ فتشابہ الخلق علیہ، جس کی وجہ سے تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، الخلق، تخلیق، علیہم، ان پر، یعنی کیا ان کے جھوٹے خداؤں نے بھی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں جس طرح اللہ نے پیدا کی ہیں، جس کی نتیجے میں ان پر یہ بات مشتبہ ہو گئی ہے کہ بھئی شاید یہ بھی اللہ جیسے خدا ہیں۔ تو جب ایسی بات ہی کوئی نہیں، اللہ والی صفات کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیسے ملا لیا؟ قل، انہیں کہیے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد، وہ اکیلا، القہار، سب پر غالب ہے، اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ انزل من السماء ماء، اس کی قدرت کی تجلیاں یہ ہیں، انزل من السماء ماء، کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسالت، پس بہہ پڑی، اودیۃ، وادیاں، وادی کی جمع اودیہ، یعنی جب پہاڑوں میں بارش برسے گی تو وہاں سے ندی نالے بہیں گے، نیچے آئیں گے، وادی میں پہنچیں گے، تو سیلاب کی وجہ سے پانی، وادیاں بہہ پڑیں گی، یعنی وادیوں میں پانی بہہ پڑے گا، بقدر یا
اپنی اپنی مقدار کے مطابق، یعنی چھوٹی وادی ہے تو وہ اس حساب سے بہے گی، بڑی وادی ہے اس میں پانی کی بہتات کثرت اس حساب سے ہوگی۔ فاحتمل السیل، سیل کا معنی پانی کی روانی، پانی کا سیلاب، پانی کا ریلا۔ فاحتمل السیل، اس پانی کے ریلے نے اٹھایا، اوپر لاد لیا، یعنی جیسے زبد الرابیہ، زبد کا معنی جھاگ، رابیہ پھولا ہوا، جب پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے تو اس میں جہاگ بن جاتا ہے اور وہ جہاگ پانی کے اوپر آ جاتا ہے۔ فاحتمل السیل، پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جہاگ کو اوپر اٹھا لیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اب وہ جو جہاگ ہے وہ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ عارضی سی چیز ہے، وہ عارضی سی بیکار سی چیز ہے۔ ایک مثال یہ تھی، دوسری مثال ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے یوقدون علیہ، یوقدون جس کو تم پکاتے ہو، علیہ فی النار، آگ میں، ابتغاء چاہتے ہوئے، ہلیت زیور، او متائن یا سامان برتن وغیرہ، یعنی زیور یا سامان بنانے کے لیے تم دھاتوں کو پکاتے ہو، آگ میں پکاتے ہو، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی ایسے ہی جہاگ آ جاتا، زبدن جہاگ، مثلو اسی جیسا، جس طرح وہ پانی کے ریلے پر جہاگ آتا ہے، اسی طرح جو دھاتے مختلف پکاتے ہو اس سے مختلف چیزیں بنانے کے لیے اس پر بھی جہاگ آ جاتا ہے، تو وہ جہاگ دونوں جگہ بیکار ہوتا ہے، وہ اس کو حیثیت نہیں رکھتا، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کذالک، اسی طرح، یضربو بیان کرتا ہے، یضربو کا معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، اللہ بیان کرتا ہے الحق والباطل، حق اور باطل کی مثال۔ فاما الزبد، فاما پس جو زبد جہاگ ہے، فیذهب وہ ختم ہو جاتا ہے، فیذهب وہ ضائع ہو جاتا ہے، جفا گر کر، وہ اوپر سے گر کر ضائع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ واما، اور جو ما ينفع الناس، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ کوئی چیز سیلابی ریلے کی صورت میں تو پانی زمین میں ٹھہر جاتا ہے، جھاگ اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، دھاتوں کو پکایا جا رہا ہے، آگ پہ تپایا جا رہا ہے تو اس کا بھی جہاں ختم ہو جاتا ہے، نیچے جو دھات ہوتی ہے وہ مفید ہوتی ہے، نیچے رہ جاتی ہے۔ کذالک یضرب، اسی طرح یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں کبھی کبھار غالب آ جاتا ہے کفر، باطل، باطل بھی کبھی غالب آ جاتا ہے، لیکن اس کا غلبہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے جہاگ ہوتی ہے۔ حق مغلوب ہو کر بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی، نتیجے کی کامیابی حق کی ہی ہوتی ہے، باطل کا ابال کبھی کبھی آ جاتا ہے اور وہ پھر ختم بھی ہو جاتا ہے، ورنہ باطل بھی مغلوب رہتا ہے۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، للذین، ان لوگوں کے لیے، استجابوا جنہوں نے بات مانی، لربہم اپنے رب کی، الحسنہ اچھا بدلہ ہے، جو اپنے رب کی بات مان کے زندگی گزاریں گے انہی کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا جنہوں نے بات نہیں مانی، لہو اللہ کی، لو ان لہم، لو اگر، ان ہو، لہم ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، زمین کے سارے خزانے ان کے پاس آ گئے، وہ مثلہ، اور اس جیسا، معہو اس کے ساتھ ہو، یعنی جتنے زمین کے خزانے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوں اور اتنے ہی اور خزانے بھی ان کے پاس ہوں۔ لفتدوا به، افتدا افتدی کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز دے کر، عوض دے کر، فدیہ دے کر، مال دے کر اپنی جان چھڑانا۔ لفتدوا به، جو لام تاکید کیا ہے، لفتدوا به، تو یہ اس سارے مال کو بھی دے کر جان چھڑائیں، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی، عذاب، اس کا منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے دنیا میں، وہ قیامت کے دن اگر ان کے پاس بالفعل اتنے خزانے ہوں تب بھی وہ سارے خزانے دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے۔ اولئک، لیکن جان کہاں چھوٹے گی، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، سوء الحسابی برا حساب ہوگا، یعنی ان کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا،
وہ بھی اصل اور وہ بدترین نہاد ٹھکانہ ہے، بچھونا ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، نہاد، یہ سارے معنی نہاد کے ہیں۔ افمن یعلم، کیا من یعلم جو جانتا ہو، جو سمجھتا ہو، انما کہ انزلہ جو نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ سچا حق ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ برحق کلام ہے، کمن کا معنی جیسے، کمن کیا وہ جیسا ہو سکتا ہے، ہوا اعما جو اندھا ہے، یعنی کافر کی معنی جو اندھا ہے جسے راستہ ہی معلوم نہیں ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ انما یتذکر، انما یتذکر، پھر بھی یہ کافر کیوں نہیں مان رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل مند نہیں۔ انما یتذکر، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے، اولو الالباب جو عقل والے ہیں، لب کی جمع الباب، اولو زو کی جمع ہے، زو کا معنی ہوتا ہے والا، اولو الالباب عقل والے۔ الذین، ان کی صفات کیا ہیں ان عقل والوں کی؟ الذین وہ لوگ ہیں، یوفونا بعہد اللہ، یوفونا جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے وعدے، اللہ سے وعدہ کیا انہوں نے، ایمان لائے، اللہ کی ماننے کا وعدہ کیا تو اللہ کی مان کے چلتے ہیں۔ ولا ينقضون، نقض کا معنی توڑنا، اور وہ نہیں توڑتے، المیثاق وعدہ۔ والذین یہ وہ لوگ ہیں، یصلون، وصل کا معنی وصال جوڑنا، یصلون یہ جوڑتے ہیں، ما ان رشتوں کو، امر اللہ بھی جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصل کو انہیں جوڑا دے، یعنی وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، انسانوں کے باہمی حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ اور وہ ڈرتے ہیں، ربهم اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب برے انجام سے، برے حساب سے، برے نتیجے سے۔ والذین یہ وہ لوگ ہیں، صبروا جنہوں نے صبر کیا ہے، ابتغاء وجہ ربہم، ابتغاء کا معنی چاہتے ہوئے، وجہ ذات، ربہم اپنے رب کی ذات کو چاہتے ہوئے، یعنی اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہوئے انہوں نے صبر کیا ہے، کسی دنیاوی مقصد فائدے کے لیے انہوں نے صبر نہیں کیا، بلکہ صرف رب کی رضا کے حصول کے لیے بے لوث ہو کر صبر کیا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا اور خرچ کیا، مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًا چپکے سے بھی، وعلانیۃً اور ظاہری طور پر بھی، علانیہ بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ اور یہ دور کرتے ہیں، یہ ہٹاتے ہیں، بالحسنتی اچھائی کے ساتھ، السیئہ برائی کو، یعنی اسلام نے اجازت تو دی ہے کہ برائی کے بدلے میں اتنی ہی برائی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسلام نے ترغیب اسی بات کے دی ہے کہ معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ اولئک ان لوگوں کے لیے، لہم عقبی الدار، عقبہ ٹھیک ہے جی، عقبی الدار، عقبہ کا معنی آخر، انجام، الدار گھر، آخرت کا گھر انہی کے لیے، یعنی آخرت کے گھر میں فائدہ اور انجام انہی لوگوں کے لیے۔ اولئک لہم عقبی الدار۔ جنات عدن، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا بہترین بدلہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن، جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا یہ ان میں داخل ہوں گے، یہ ان میں داخل ہوں گے، یہ بھی داخل ہوں گے، ومن اور جو صالح نیک ہوں گے، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور اولادوں میں سے، ان کے باپوں، بیویوں، اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جنت میں ایک انعام تو یہ ہوگا نا کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، دوسرا انعام یہ بھی ہوگا کہ جنتیوں کو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ رکھا جائے گا، ان کی معیت ملے گی۔ والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون علیہم ان کے پاس آئیں گے، من کل باب ہر دروازے سے، یعنی ہر دروازے سے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو اعزاز اور اکرام سے نوازیں گے۔
اور ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبر، تم اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، یعنی دنیا کے اندر ثابت قدم رہے، ہر طرح کے حالات میں تم نے اللہ کی مانی اور اللہ کی مان کر چلے۔ فنعم، بس بہترین ہے، عقب الدار، ٹھیک ہے، تمہارا انجام کے اعتبار سے گھر تمہارا بہترین ہے۔ والذین، وہ لوگ، ینقضون، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد، اللہ سے پکا وعدہ کر رکھا ہے، دنیا میں آتے ہی انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ جیسے انسان کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں کا ویزا لیتے ہی وہ اس بات کا وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین مانوں گا، اسی طرح انسان جب اس دنیا میں آیا تو یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی کائنات ہے، دنیا میں آتے ہی اس نے ایک خاموش وعدہ کر لیا کہ اے اللہ میں آپ کی مان کر چلوں گا، تو وہ اللہ سے کیے وعدے کو بھی توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، مَا، ان رشتوں کو، امر اللہ بھی، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا یوں سلک ان کو جوڑا دے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی انسانوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اور حق تلفیاں کرتے ہیں، یوں فساد مچاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنے کو فساد سے تعبیر کیا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اللعنۃ، لعنت ہے، یعنی رحمت سے دوری ہے، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور ہونا، پھٹکار ہے، ولہم، اور ان کے لیے، سوء الدار، بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی پھیلاتا ہے، رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اس کائنات میں جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ جس پہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس رزق کے ملنے پر دنیا میں انسان کا کوئی کمال نہیں، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ کافر کہتے تھے نا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو پھر ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے، تو اللہ نے اس کے جواب میں کئی مرتبہ قرآن میں کہا ہے کہ یہ رزق کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ نہیں، یہ اس کائنات میں اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، اس کے تحت وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رزق ملنے میں انسان کا کوئی کمال نہیں، رزق ملنے میں انسان کا کوئی کمال نہیں، ہاں جو رزق ملا ہوا ہے اسے خرچ کرنے میں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے تو وہ کمال ہے، یعنی رزق ملنا کمال نہیں، رزق کو صحیح طریقے پہ خرچ کرنا یہ کمال ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کافر دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، دنیا کی زندگی پر اترا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حالانکہ ماں نہیں ہے الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا، مگر، متاعن، تھوڑا سا فائدہ، یعنی دنیا کی زندگی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک معمولی سا فائدہ ہے، ایک معمولی سا دورانیہ ہے، معمولی سا فائدہ ہے، اور اس کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ چلیں یہیں تک رکھیں، باقی کل انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔